اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 بنیادی چیزوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 4 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے درمیان، اس سے ملت اسلامیہ کے درمیان اخوت، رابطہ، ہمدردی، خیر خواہی پیدا کرتی۔ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صبر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو صبر کرو۔ لفظ صبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس طریقے سے یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تکلیف پر آدمی صبر کرے، کوئی غلط بات کہہ دے تو اس پر صبر کرے، تو یہ اس کا مفہوم قرآن مجید کے مفہوم سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ قرآن مجید میں جب لفظ صبر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت مسلمہ اپنے مقصد حقیقی یعنی اسلام کی دعوت، اس کی ترویج و اشاعت اور اس سے دین کی پیغام کو لے کر اٹھے، اور اس پیغام کو پہنچانے، اس دین کی تبلیغ اور اشاعت میں جو کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو اٹھانا پڑے، ان پر وہ جمی رہے اور ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اللہ کے اس دین اور اس کا پیغام پہنچاتا رہے، یہ صبر۔ تو صبر اس معنی میں اس حقیقی مفہوم کے اندر، یعنی جس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ دعوت دین، تبلیغ اور اشاعت میں جو کچھ مصیبتیں انسان کو اٹھانا پڑتی ہیں، ان مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ صبر۔ بسا اوقات کبھی خاندان سے بھی جھگڑا مول لینا پڑتا ہے، کبھی اپنی رسم و رواجات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے مزاج کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی اپنی مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، حالانکہ کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، ان قربانیوں پر اور ان مصیبتوں پر جمے رہنا یہ صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ان کا یعنی ان کی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ صبر سے شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی اس دین کا آغاز فرمایا تو لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا، یعنی آپ پر اجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو طرح طرح سے ساحر شاعر کہا گیا۔ آپ اس کے بالمقابل اپنے اس پیغام پر ڈٹے رہے، جمے رہے، مصیبتیں اٹھاتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ بھی ان مصیبتوں کو اٹھاتے رہے اور اس دین کو پر جمے رہے، تو اس کو صبر کہا گیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ صبر کریں، پھر آگے فرمایا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے، اسلام کا پیغام پہنچانے کی جو جد و جہد ہے، یہ اجتماعی کوشش، یہ انفرادی کوشش نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کوشش، اور اس میں اجتماعی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ اور تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اس دین کی بقا کے لیے اجتماعی قربانیاں بھی دیں۔ انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیے ہیں، اپنی جانیں بھی خرچ کی ہیں، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں بھی صرف کی ہیں۔ اور یہ دور بھی جس میں ہم اس وقت ہے، اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس دین کی بقا اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو مصابرت کی تلقین کرو۔ ورابطوا، اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ربط پیدا کرو، آپس میں اخوت پیدا کرو، آپس میں ہمدردی پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے کام آؤ، خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، برائیوں کو پھیلنے سے روکو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو۔ رابط،
یہ جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس ملت کے اندر اخوت پیدا کرتی ہے، ہمدردی، بھائی چارہ، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کا خیال رکھنا، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے حق کو ادا کرنا، اپنے حق سے دستبردار ہو کر کے دوسرے حق کو عطا کرنا، یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے ایک امت، ایک اجتماعیت اور ایک امت مسلمہ وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ صبر کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اس دین کے تئیں جو کچھ مصیبتیں، جو کچھ آزمائشیں، جو قربانیاں آ رہی ہیں اس کو برداشت کریں، کہ یہ دین قربانیوں سے حاصل ہوا ہے اور یہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی، انبیاء نے اپنے ہر دور میں قربانیاں دی۔ کتنے انبیاء ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی بھر قربانیاں دی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اس دین کے لیے اپنے بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا۔ تو یہ دین قربانی چاہتا ہے اور یہ قربانی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر صحابہ کی سیرتوں میں اور انبیاء کی سیرتوں میں ہمیں قربانی کا درس دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قربانی ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ربط پیدا کرے، یہ ربط مزاج کی قربانی، ہمارے اندر جو مزاج پایا جاتا ہے ایک انا کا، ایک تکبر کا، اپنی خود سری کا، اپنے مزاج کو قربان نہ کرنے کا، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی۔ آپ دیکھیں اس وقت ملت اسلامیہ کی جو صورت حال ہے، اپنے گھر سے آگے ہم چبوترا کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ میرے گھر کا تھوڑا حصہ بڑھ جائے اور میرے پڑوسی کو تکلیف۔ اپنی نالی کا گندا ہم کیچڑ نکال کر دوسرے کے سامنے کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے مزاج کو قربان نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر کا ہم چھجا دوسرے کی طرف کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے مزاج کی قربانی دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربط پیدا کرو، کوآرڈینیٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جو ربط کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، ان کے درمیان سب سے پہلے جو کام کیا وہ مواخات کرا، وآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار۔ تو یہ جو مواخات کیا، جس سے آپ دیکھیں کہ ایک انصار ایک مہاجر کا اتنا جگری دوست بن گیا کہ وہ اپنے ہر چیز کو اس کے ساتھ شیئر کرنے لگا، اس کو اپنی ہر چیز قربان کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کریں۔ تو یہ جو اخوت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ جو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ اس ملت کا بنیادی عنصر۔ جب تک ہم اپنے صفوں میں ربط پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے دوستوں، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، ہم اپنی قوت کو قائم نہیں کر سکیں۔ تو اپنے اندر قوت پیدا کرنا، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا اور اپنے معاشرے کے تزکیے اور تربیت کا کام کرنے کے لیے ہمیں ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو صبر کرو اس دین کے لیے، اس کی آزمائشوں میں جمے رہو، ایک دوسرے کو اس دین کی آزمائشوں اور قربانے کے لیے تیار کرو، ورابطو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو، اخوت اور محبت سے پیش آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کی بنیادیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان جنتوں اور جن کی چوڑائی آسمان و زمین کو محیط ہے ان کے گویا کہ وارث بن سکو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان پر ہم عمل کریں گے اور ربط پیدا کریں گے، اخوت پیدا کریں گے، ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں گے جو شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے دکھ، ایک دوسرے کے سکھ بانٹے گا اور ایک دوسرے کے حالات کو دوسرے لوگ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رابطہ ہے جس سے یہ امت وحدت وجود میں آئے گی اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی فلاح ہوگی، تمام انسانوں، اس پوری ہیومینٹی کے اندر جو کرائسس ہے، اس کرائسس کو، ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری اس امت پر، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا ہے، اسی لیے اس کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ تو اپنے بہترین امت ہونے کا ایک ثبوت دینے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ربط اور اس کوآرڈینیشن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات۔